रब फरमाता है मेरे बंदो सारी नेमतों को मैंने कुरान के अंदर बयान कर दिया है। खुदा फरमाता है जमीन हो आसमान हो, चांद हो सूरज हो, समंदर हो दरिया हो, रोजी रोटी हो फल फ्रूट हो, पानी हो नहरें हो, मेरे बंदे सारी चीजें मैंने तुम्हारे लिए बनाई है, सारी चीजें मैंने तुम्हारे लिए पैदा किया है। इतनी नेमतें अल्लाह ताला ने हमारे आपके वास्ते दुनिया में उतार दिया है, हम वो नेमतें खा रहे हैं, पी रहे हैं, अपनी जिंदगी के लिए उन नेमतों को इस्तेमाल में ला रहे हैं, मगर खाने पीने के बाद में हमारी जबान पे शुक्रिया के अल्फाज भी नहीं आ रहे हैं, इतना भी नहीं कह पा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मौला तूने खिलाया है पिलाया है, सारी तारीफें तेरे लिए है, मैं तेरा शुक्र अदा कर रहा हूँ। पानी पियो तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो, खाना खाओ तो बिस्मिल्लाह पढ़ो, अल्लाह ऊपर घर से निकलो तो अल्लाह का नाम लेकर के उसके नाम से सफर शुरू करो। खुदा फरमा रहा है मेरे बंदो मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारी नेमतें पैदा की है, बहुत सारी नेमतें मैंने तुम्हारे लिए उतार दी है। कितनी नेमतें, उन नेमतों के बारे में आओ कुरान के 14वें पारे में आ जाओ। कुरान के 14वें पारे में अल्लाह एक जगह फरमा रहा है, अल्लाह फरमा रहा है जहां नेमत की बात आ रही है उसकी नेमत को जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं खुदा फरमाता है वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। ऐ मेरे बंदो मैंने तुम्हारे लिए इतनी नेमतें पैदा कर दी है, इतनी नेमतें उतार दी है कि अगर तुम मेरी नेमतों को शुमार करना चाहो, गिनती में लाना चाहो, टोटल करना चाहो, खुदा फरमाता है मेरे बंदो तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी मगर तुम मेरी नेमतों को कभी शुमार नहीं कर सकते। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कुरान पढ़ो, रब फरमाता है तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी मगर तुम मेरी नेमतों को कभी शुमार में नहीं ला सकते हो। ये सारी नेमतें मैंने किसके लिए बनाई हैं? अल्लाह फरमाता मेरे बंदो तुम्हारे लिए। तो जरा हाथ उठा के बोल दो सुभान अल्लाह। अच्छा ये हाथ जो उठा है खुदा के नाम पर, किसके नाम पर उठाए हो? किसके नाम पर? अल्लाह के नाम पर। बोलो अल्लाह देख रहा है कि नहीं देख रहा? कितने लोगों को जरा देख रहा है वो हाथ उठाए? अल्लाह सबको देख रहा है। मौला इन उठी हुई हाथों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। सुभान अल्लाह। हाँ हाथ उठा के बोलो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। खुदा को कभी न भूलो, वो हमारा रब, हमारा पालनहार, हमारा खालिक है, हमारा मालिक है। वो हमारा रज़्ज़ाक़। रब फरमाता है मेरे बंदो जब तुम्हें कोई नेमत अता करूं तो तुम मुझे याद करो। बोलो याद करना चाहिए कि नहीं याद करना चाहिए? मिसाल के तौर पर ये बिल्डिंग है, ये मकान है, कल इसी में मेरे बाप दादा रह चुके हैं, इसी में मैं पैदा हुआ हूँ। फूस का छप्पर था, जब छप्पर था तो भी उसी की रहमत, आज बिल्डिंग उसने मुझे दे दिया है तो भी उसी की रहमत। कितनी भी हम मेहनत आप करते हैं, यहाँ से दिल्ली हो, दुबई हो, मुंबई हो, मस्कत हो, बहरीन हो, कहीं भी चले जाओ, कितनी भी मेहनतें कर डालो, याद रखो मुसलमानों कामयाबी उस वक्त तक तुमको नहीं मिल सकती है चाहे जितनी मेहनत कर डालो, जब तक कि तुम्हारी मेहनत में खुदा की रहमत नहीं शामिल होगी तब तक कि तुम्हें कामयाबी नहीं
نہیں مل سکتی ہے، محنت ہماری ہوا کرتی ہے اور رحمت پروردگار کی ہوا کرتی ہے، تو پھر ہمیں کامیابی اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے۔ پھوس کے چھپر سے نکال کر کے، چھوپڑی سے نکال کر کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک عالیشان مکان میں لا کر کے کھڑا کر دیا۔ میں چلنے والا نہیں تھا، رب نے مجھے چلنے والا بنا دیا، بولنے والا نہیں تھا، بولنے والا بنا دیا، سمجھ بوجھ کا جو ہے میرے پاس عقل و فکر نہیں تھے، اللہ نے مجھے فکر و شعور عطا کر دیا ہے۔ میں بے اولاد تھا، صاحب اولاد بنا دیا، میں 10-20 کا محتاج تھا، رب نے مجھے لاکھ 2 لاکھ کا مالک بنا دیا ہے۔ رب فرماتا ہے جب تمہارے گھر میں بچہ پیدا ہو تو مجھے یاد کرو، جب تم سفر سے واپس ہو تو مجھے یاد کرو، سعودی دبئی سے کما کر کے آؤ تو مجھے یاد کرو۔ رب فرماتا ہے جب بھی کوئی خوشی کا موقع ہو، بچے کی شادی ہو یا بچی کی شادی ہو، رب فرماتا ہے میرے بندو ان سب کاموں کو کرنے سے پہلے تم مجھے یاد کرو، اور جب تم مجھے یاد کرو گے خدا فرماتا ہے میرے بندو میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں۔ ذرا اپنے پروردگار کی محبت کو ملاحظہ فرما لو، ہم اس کی نافرمانی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کوئی ہمارا عمل، کوئی ہمارا قدم شریعت کی روشنی میں نہیں پڑ رہا ہے، پھر بھی اللہ دنیا کی نعمتیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے۔ اتنا بڑا وہ مہربان ہے، رحمان ہے، رحیم ہے۔ یہ تقریر نہیں ہے، یہ نصیحت کے چند جملے ہیں کہ تمہارے گوش گزار کر رہا ہو، تقریر کے ساتھ تقریر بھی ہو رہی ہے اور نصیحت کے ساتھ تمہارے لیے ہمارے لیے نصیحت کی باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں ہو رہی ہے۔ ہم نافرمانی کر رہے ہیں مگر خدا پھر بھی ہم سے پیار کر رہا ہے۔ بولو پیار کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ جس دن خدا ہم سے محبت نہیں کرے گا، قسم خدا کی وہ دن قیامت ہو جائیں گے، وہ دن جینا دشوار ہو جائے گا۔ جس دن خدا تم سے نظر رحمت کو اٹھا لے گا وہ دن پہاڑ ہو جائے گا، وہ دن جینا حرام ہو جائے گا۔ تو ہم نافرمانی پہ نافرمانی کرتے ہوئے ہمارے چہرے پہ داڑھیاں نہیں ہے، مسجد کے نمازی نہیں ہے، پیشانی میں سجدے نہیں ہے، زبان پہ سچائی نہیں ہے، دل ہمارا ایمان سے روشن نہیں ہے، اتنی برائیوں میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن پروردگار ہم سے آپ سے اتنی محبتیں کر رہا ہے۔ رب فرماتا ہے میرے بندو یہ سارا جہان تمہارے لیے بنایا ہے، یہ چاند و سورج تمہارے لیے بنایا ہے، پھر بھی میرے بندوں میں تم سے اتنی محبت کر رہا ہو، اتنی محبت کر رہا ہو کہ خدا قسم کھا کے فرما رہا ہے کہ میری ربوبیت کی قسم، میری عزت کی قسم، میری جلالت کی قسم میرے بندو میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں، اتنی محبت کرتا ہوں کہ جب تم مجھے ایک مرتبہ محبت سے یاد کرتے ہو تو میری رحمت تمہیں 70 مرتبہ یاد کرے ہے۔ بول دو سبحان اللہ، اور پھر بول دو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ سے کوئی چڑ تو نہیں ہے؟ لوگوں کو چڑ ہو جاتی ہے جب یا رسول اللہ کہو تو ان کے پیٹ میں درد ہوتا ہے۔ رب فرماتا ہے میں اتنی محبتیں تم سے کر رہا ہوں کہ اگر تم مجھے ایک مرتبہ کلیجے پہ ہاتھ رکھ کر کے اور مجھے یاد کر کے میری تعریف کرتے ہو، ایک مرتبہ مجھے یاد کرتے ہو تو میری رحمت تمہیں 70 مرتبہ یاد کرتی ہے۔ میرے بندے بول کیا چاہتا ہے؟ بول بندے کیا چاہتا ہے؟ رب کی رحمت 70 مرتبہ مجھے آواز دیتی ہے۔ اتنا بڑا وہ مہربان ہے، اتنا بڑا رحیم ہے، اتنا بڑا کریم ہے مسلمانوں۔ اور خدا یہ بھی فرماتا ہے میرے بندے جب دنیا والے سو جاتے ہیں اور جب میرا بندہ رات کی تنہائی میں بڑے بڑے گناہوں کو کرنے والا اور جب رات کی تنہائی میں روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے اور میری بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو میں اس کے بڑے بڑے گناہوں کو معاف بھی کر دیا۔ اللہ کا ایک نام ستار ہے، اللہ کا ایک نام غفار ہے، اللہ کا ایک نام قہار ہے، قہار، غفار، ستار۔ ستار مانے چھپانے والا، چھپانے والا، غفار مانے بخشنے والا، قہار مانے اپنا قہر تم پر نازل کرنے والا۔ اللہ فرماتا ہے
میرے بندوں میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ میں ستار العیوب بھی ہوں. تم عیب کرتے ہو، بدماشی کرتے ہو، حرامی پن کرتے ہو، اللہ فرماتا ہے پھر بھی میں تمہارے عیبوں پر پردہ ڈال دیتا ہوں. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک میں اتنا بڑا رحیم ہوں کہ میں اپنے بندوں کے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا کرتا ہوں. غفار سنو، تمہارے بڑے بڑے گناہوں کو میں بخش دیا کرتا ہوں. اور جہاں قہار کی بات آئی ہے، سنو لفظ قہار کو سنو. رب نے تمہیں دولت بخشی، کل 100 روپیہ کے لیے تڑپ رہے تھے، آج 10-20 لاکھ کے مالک ہو گئے ہو. انگڑائی پہ انگڑائی آ رہی ہے، تکبر پہ تکبر، غرور میں ڈوبے ہوئے ہو، نشے میں چھائے ہوئے ہو. تمہاری نظر میں نہ امام آ رہا ہے، نہ علماء آ رہے ہیں، نہ بڑے لوگ آ رہے ہیں، نہ چچا لوگ آ رہے ہیں. بس مستی ہی، تمہاری مستی میں چھائے ہوئے ہو، تکبر میں ڈوبے ہوئے ہو. رب فرماتا ہے میرے بندو، کبھی کسی چیز پر اترانا نہیں، ناز نہیں کرنا، گھمنڈ نہیں کرنا، تکبر نہیں کرنا. خدا فرماتا ہے میں نے دنیا میں کسی کا تکبر نہیں چلنے دیا، نہ دنیا میں فرعون کو چلنے دیا ہو، نہ نمرود کا تکبر چلنے دیا ہو، نہ صداق کا تکبر چلنے دیا ہو. خدا فرماتا ہے بڑے بڑے متکبرین کو میں نے پلک جھپکنے میں دنیا سے نام و نشان ان کا مٹا دیا ہوا، نیست و نابود کر دیا ہوا. میں نے دنیا میں کسی کا تکبر نہیں چلنے دیا ہو. اللہ فرماتا ہے میری وہ ذات ہے، میری وہ قدرت ہے، میری وہ طاقت ہے. خدا فرماتا ہے جملے پہ غور کرنا. خدا فرماتا ہے اگر میں دینے پہ آ جاؤں، دینے پہ آ جاؤں تو پلک جھپکنے میں بھکاری کو بادشاہی کا تاج ہے. اور اگر لینے پہ آ جاؤ، اگر لینے پہ آ جاؤ، دینے پہ اور لینے پہ دونوں جملے پہ غور کرنا. اللہ فرماتا ہے میری وہ ذات ہے، اگر دینے پہ آ جاؤ تو پلک جھپکنے میں بھکاری کو بادشاہی کا تاج ادا کر دو، اور اگر لینے پہ آ جاؤ تو پلک جھپکنے میں بادشاہ کو روڈ کا بھکاری بنا ہے. حق ہے، حق ہے، زندہ باد، زندہ باد. سب خدا کے قبضے میں. گھمنڈ کس پر؟ بولو کس پر گھمنڈ؟ کس چیز پہ ناز کر رہے ہو؟ ایک چوڑی اگر ایڈ دے گا، بلڈنگ کا ایک ایک اینٹا لکھنؤ دلی کے ڈاکٹر لے، خالی ایک چوڑی اندر کی. کوئی ڈاکٹر کہے گا پھیپڑا خراب ہے، کوئی کہے گا آنکھی سڑ گئی. اسی میں پتہ چلے گا جو 10-50 بیگھہ ہے سب کی جائے. لیکن خدا فرماتا ہے میرے بندو، جب تم کی کوئی نعمت نہ کرو تو اس پر ناز نہ کرو، تکبر نہ کرو، بلکہ ہاتھ اٹھا کر کے سب سے پہلے مجھے یاد کرو. اللہ تیرا شکر ہے میرے گھر میں ایک بیٹے بھی نہیں تھے، تو نے اپنے کرم سے ایک بیٹا عطا کیا، تو نے اپنی رحمت سے ایک بیٹی مجھے دی ہے. میرے پروار میں اضافہ کیا، میری خاندان میں، میری نسل میں اللہ تو نے برکتیں عطا کی ہے. سب سے پہلے خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے. قرآن کے دوسرے پارے میں آؤ، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا وَلَا تَكْفُرُونَ. اللہ فرماتا میرے بندو تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. وَاشْكُرُوا، تم میرا شکر ادا کرو. وَلَا تَكْفُرُونَ، کسی چیز پر اتراؤ نہیں، ناز نہ کرو، کفر نہ کرو. اس طرح اپنی زندگی کو اسلام کے سانچے میں ڈھال لو تو یہاں بھی امن و امان ہے اور وہاں بھی امن و امان ہے. اپنی رحمت برسے لا کے بلا شریف کی درست ہو جائے. اچھا مسجد میں بھائی کا ہے لاگا، ابھی اس میں غور کیا، وہ اللہ کا گھر ہے. کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر. اس میں تو 24 گھنٹہ خدا کی رحمت برستی ہے. اور جیسے مسجد میں جاؤ تو اچھے اچھے ہم لوگوں کو بھی کبھی کبھی جھونکا آنے لگتا ہے. کیوں؟ وہ رحمت کے شامیانے میں آ جاتے ہیں. اور یہی حال میلاد رسول کا ہوتا ہے. جس جگہ ذکر نبی ہو تو وہاں بڑھ کے ملک چادر نور وہی تان لیا کرتے ہیں. جس جگہ ذکر نبی تو یہاں اللہ رسول کی ذکر ہی تو ہو رہا ہے. جس جگہ ذکر نبی ہو تو
वहां बढ़ के मलक आसमान से फरिश्ते उतरते हैं। जिस जगह जिक्र नबी हो तो वहां बढ़ के मलक चादर नूर वही तान लिया करते हैं। तो इस वक्त हम आप नूरी चादर के शामियाने में है, इसलिए बात लोगों को झोंका आना शुरू हो जाता है। अब दुरूद शरीफ पढ़े फिर बात आगे बढ़ाऊं। अल्लाह कुछ और बयान कर दूं, सिर्फ जबान से अल्लाह अल्लाह चलो इतना ही बोलो काफी है, और जबान ही से नहीं। ईमान कहते हैं आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर। जान से और दिल से, जबान से भी इकरार करना और दिल से भी यकीन करना है कोई जात जो सारे जहान को पैदा करने वाली है कोई जात जो सबको रोजी बख्शने वाली है कोई जात जो पूरब से सूरज निकालता है और पश्चिम में डुबोता है कोई जात जब चाहे तब आंधी तूफान हो या हवा हो सब उसी के कब्जे में है कोई की नहीं, वो अल्लाह की जात है, वो अल्लाह की जात है। अब अल्लाह है कैसा, है कैसा किसी से न पूछो। जो कुरान अल्लाह का कलाम है, जिसकी बारगाह से यह कुरान आया है, इस कुरान से पूछो। और कुरान भी अल्लाह ने बहुत पहले मैंने बता दिया, तिबियान लिकुल्ली शै, रब ने 14वें पारे में एक आयत बयान किया। अल्लाह फरमाता मेरे बंदो तुम्हें और किताबों की जरूरत नहीं है, न तौरात की, न ज़बूर की, न इंजील की, न और किसी आसमानी सहीफों की जरूरत है। कुरान एक ऐसा कलाम है, जो चीज तुमको तलाश करना है, निकाह हो, तिलाक हो, माँ हो, बाप हो, जमीन हो, आसमान हो, जन्नत हो, दोज़ख हो, नबी हो, रसूल हो, वली हो, शहीद हो, जो चीज तुम्हें तलाश करनी है सब कुरान के अंदर तलाश कर लो। आओ कुरान से पूछे, कुरान तू बता जिसकी बारगाह से तू आया है वो रब्बुल आलमीन की जात कैसी है, उसकी कुदरत कैसी है, फिर तुम्हें कुरान बताता हुआ नजर आएगा। इसी दुनिया के अंदर माज़अल्लाह किसी ने ईसा पैगंबर को अल्लाह कहना शुरू किया, अल्लाह मान लिया। ईसा पैगंबर की माँ को माज़अल्लाह इसी दुनिया के अंदर कुछ लोगों ने ईसा पैगंबर की माँ हज़रत मरियम को माज़अल्लाह खुदा की बीवी कहना शुरू कर दिया। यानी ये अकीदा लेकर के जी रहे थे माज़अल्लाह अल्लाह को भी बीवी है, अल्लाह के बेटे भी है, अल्लाह बच्चे वाला है, अल्लाह बीवी वाला है। लेकिन आओ देखो उसी की रद में उनको काटने के लिए, उसका जवाब देने के लिए अल्लाह ने जब महबूब पर इस कुरान को उतारा तो फिर इस कुरान के अंदर एक छोटी सी सूरत देखने में तो छोटी है मगर फजीलत में बहुत भारी है, जिसको आज सूरह इखलास के नाम से याद किया जा रहा है। इसका जवाब इसके रद में अल्लाह ने महबूब पर यह सूरत उतारी जब लोगों ने ईसा पैगंबर को खुदा का बेटा कहना शुरू किया, मरियम को माज़अल्लाह जो है खुदा की बीवी, यानी ये बोहतान लगाया हज़रत ज़ुबैर को, हज़रत उज़ैर को। वक़ालतिल यहूदु उज़ैरुन इब्नुल्लाह, ये यहूदियों का अकीदा और वो ईसाइयों का अकीदा। अल्लाह ने महबूब के ऊपर जब कुरान उतारा उसके अंदर एक सूरह जिसका नाम सूरह इखलास है, उसके अंदर अल्लाह ने बयान किया कुल हुवल्लाहु अहद, ऐ मेरे महबूब दुनिया वालों को बता दो अल्लाह एक है। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह बोलो बोलो बोलो, हमारे अकीदे के फरिश्ते गवाह हो जाए। अल्लाह हाथ उठा के बोलो अल्लाह एक, और वो हमेशा से और हमेशा रहे, सबके लिए मौत है। मगर अल्लाह फरमाता है कुल्लु मन अलैहा फान, 27वें पारे में आप कुल्लु मन अलैहा फान, सब चीज को मैं फना कर दूंगा, सबको मिटा दूंगा। वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, अल्लाह फरमाता है मेरी जात खाली बाकी रहेगी, बकिया सारी दुनिया को मैं फना कर दूंगा। अकेला हमेशा से है, हमेशा रहेगा, अकेले पूरे जहान को चला रहा है,
اس کی خدائی میں کوئی پارٹنرشپ نہیں ہے, کوئی ساجھا واجھا نہیں ہے, اکیلے وہ سب کی خبر رکھ رہا ہے. جناتوں کی خبر پروردگار, انسانوں کی خبر پروردگار, چوپایا جانوروں کی خبر پروردگار, سمندر کی مچھلیوں کی خبر پروردگار, یہاں تک کہ سوراخوں کے اندر رہنے والی چوٹیوں کی بھی خبر رب العالمین رکھ رہا ہے. ان کو زندگی دے رہا ہے, ان کو روزیوں سے نواز رہا ہے. وہ ذات ہے رب العالمین کی, وہ ذات ہے خالق کائنات کی. اللہ فرماتا ہے قل هو اللہ احد, اے محبوب دنیا والوں کو بتا دو اللہ ایک ہے. پھر دوسری آیت میں اللہ فرما رہا ہے اللہ الصمد. محبوب دنیا والوں کو بتا دو میں ہر چیز سے پاک ہوں, نہ مجھے بیوی کی ضرورت ہے, نہ مجھے بیٹے کی ضرورت ہے, نہ مجھے کھانے پینے کی ضرورت ہے, نہ مجھے سونے کی ضرورت ہے, نہ مجھے کاروبار کی ضرورت ہے. اللہ الصمد, میں ہر چیز سے پاک ہوں. میں کھاتا نہیں ہوں مگر دنیا والوں کو کھلاتا ہوں. بولو میں کھاتا نہیں ہوں مگر سارے جہان کو کھلاتا ہوں. میں سوتا نہیں ہوں مگر سارے جہان کو سلاتا ہوں. میں اللہ اکبر رب فرما رہا ہے اللہ الصمد, میں ہر چیز سے پاک ہوں, بے نیاز ہو, لم یلد ولم یولد. جو لوگوں نے کہا کہ عیسیٰ پیغمبر خدا کے بیٹے ہیں, ان کی ماں مریم معاذ اللہ خدا کی بیوی ہے, اب اس کا جواب خدا دے رہا ہے لم یلد ولم یولد. محبوب دنیا والوں کو بتا دو نہ میرا کوئی باپ ہے اور نہ ہی میں کسی کا باپ ہو, نہ مجھے کسی نے پیدا کیا, یعنی نہ میرا کوئی باپ ہے. اگر کوئی پیدا کرنے والا ہوتا تو میرا باپ ہوتا, اور نہ ہی میرا کوئی بیٹا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد, اور نہ میرا کوئی بھائی ہے, نہ پڑوسی ہے, نہ رشتے دار ہے, نہ پٹیدار ہے. خدا فرماتا ہے قل هو اللہ احد, محبوب بتا دو میں اکیلا ہوں اور سارے جہان کو میں پالنے والا. سبحان اللہ. نہ میرا کوئی باپ ہے, نہ بھائی ہے, نہ ماں ہے, نہ